رمضان المبارک کے بارے میں عمومی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ صرف روزہ اور تراویح پڑھ لینے کا، جبکہ اس مہینے کی حقیقت اس سے بہت آگے، بہت بالا تر ہے۔ یہ مہینہ انسانی تطہیر کا مہینہ، تزکیہ نفس کا مہینہ، بندوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، نہ کہ غفلت کا۔ 11 مہینوں کی میل کچیل، انسانی مشینری میل کچیل کے اندر آ چکی، زنگ آلود ہو چکی۔ اس مہینے میں اس میل کچیل سے انسانی مشینری کو صاف کیا جاتا، پاک کیا جاتا ہے، تطہیر دی جاتی، توبہ دی جاتی۔ لیکن کیسے پاکی ہوگی؟ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بڑی چیز اس مہینے میں گناہ سے نفرت، اور پورے سال کے گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ نہ میرے ہاتھ سے گناہ ہو، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ دل دماغ سے، نہ ہاتھ پاؤں سے۔ نہ آنکھ کہیں کسی کو غلط دیکھے، نہ زبان کسی پر غلط بولے، نہ کان غلط سنے، نہ جھوٹ بولا جائے، نہ بد نظری ہو، نہ غیبتیں کی جائیں، نہ سنی جائے، نہ ہاتھوں سے کسی پہ وار کیا جائے۔ تب جا کے اس مہینے کی حقیقت حاصل ہوگی، اس مہینے کا جو تطہیر ہے وہ مجھے نصیب ہوگی، ورنہ ایک عجیب سا معاملہ ہو جائے گا۔ وہ چیز جو پہلے سے حلال ہے اس سے روزہ رکھ کے چھوڑ کے بیٹھے، اس کو کھا کے روزہ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ کے بیٹھے جو حلال ہے، وقتی طور پہ ممانت ہے حلال۔ ایسی چیز جو ازلی طور پر حرام ہے، 1450 سال سے جس کی حرمت آ رہی ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ چغلی ہے، وہ غیبت ہے، وہ بدگمانی ہے، وہ گالم گلوچ ہے، وہ کسی کی دل آزاری ہے، وہ کسی کا حق کھانا ہے، وہ کسی سے غصب کرنا ہے، وہ کسی سے جھگڑا اور فساد کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ازلی طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اگر اس کی پرواہ نہیں کی تو ماہ مقدس سے فیض نہیں پایا، ہم تطہیر نہیں کر سکے ہم، جبکہ تطہیر کا مہینہ تھا۔ ورنہ ہم صرف روزے کا مہینہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ روزہ نام ہے بھوکے پیاسے رہنے کا۔ حقیقت میں روزہ نام ہے انسانی تربیت کا، انسانی ورکشاپ ہے۔ یہ روزہ نام ہے خدا تعالیٰ کی دوستی کے نصیب ہو جانے، روزہ نام ہے کامل تقوی کے نصیب ہو جانے کا، نہ کہ وقت گزارنے کا۔ ہاں، گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مصروف کر دیں، فارغ بیٹھنا، گپ شپ کے لیے بیٹھیں، چلو ادھر جا کے بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، بھائی کہیں نہ کہیں چغلی غیبت ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ فساد فتنہ بن ہی جاتا، گناہ ہو ہی جاتا۔ اپنے آپ کو مصروف کریں تو اپنی ضرورت کا آرام کریں، اپنی ضرورت کے آرام کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں ایسا مصروف کریں کہ مجھے فرصت ہی نہ ہو جھوٹ بولنے کی، فرصت ہی نہ ہو غیبت کرنے کی، فرصت ہی نہ ہو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی، کسی سے جھگڑنے کی میرے پاس فرصت ہی نہ ہو۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ تم سے بد اخلاقی سے کوئی پیش آئے تو مجھ سے کہے تو میرا روزہ ہے۔ یعنی روزے کی تاثیر یہ ہے کہ میں غلط بول نہیں سکتا، غلط سوچ نہیں سکتا، غلط دیکھ نہیں سکتا، غلط کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو مصروف کریں، اپنے نظام الاوقات بنائیں کہ اس وقت میں نے قرآن کی تلاوت کرنی، اس وقت سے اس وقت میرے نوافل ہیں، اتنی میں نے تسبیحات پڑھنی ہے، اتنی میں نے تلاوت کرنی، اتنی دیر میں نے دعا کرنی ہے، اتنی دیر میں نے یہ اعمال کرنے، اتنی دیر میں نے آرام کرنا ہے، اتنی دیر میں نے گھر کے کام کرنے۔ اس طرح جب مصروف کر دیں گے اپنے آپ، ایک تو طبیعت میں بشاشت آئے گی، لذت آئے گی، بے سکونی ختم ہوگی، طبیعت میں اطمینان آئے گا، اور رمضان کی جو برکات ہیں، انوارات ہیں، تجلیات ہیں، فیوزات ہیں، رحمتیں اللہ پاک اتم درجے میں عطا فرمائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک گناہوں سے بچنا، دوسری طرف عبادت کی وافر توفیق ہو جانا، اور اعتکاف کی برکت سے رب تعالیٰ دونوں سعادتیں نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔